اللہ کا قرآن تو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ یہ قرآن کئی اعتبار سے ایک معجزہ ہے، علم کے اعتبار سے بھی، برکت کے اعتبار سے بھی، خیر کے اعتبار سے بھی، شعور کے اعتبار سے بھی، اور دنیا کائنات میں خیر کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں یا خیر کے جتنے اسالیب ہو سکتے ہیں، ہر اعتبار سے قرآن ایک معجزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حصی معجزہ عطا نہیں ہوا، جس طرح سے ما قبل جتنے بھی انبیاء تھے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حصی معجزے عطا ہوئے ہیں۔ معجزہ جب بھی کسی نبی کو ملتا ہے یا ملتا تھا تو اس میں فلسفی یہ ہے، وزڈم یہ ہے کہ وہ ایک نشانی کے طور پر ملتا تھا کہ لوگ اس کی نشانی کو دیکھ کر ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ لہذا بعض اوقات ایسے انبیاء کے پیروکار گزرے یا انبیاء کے وہ امتی جنہوں نے بعد میں تسلیم بھی نہیں کیا، جو گویا صرف امت دعوت کی حد تک رہے، امت اجابت نہیں بن سکے، ان لوگوں نے بعض اوقات معجزے مانگ کر بھی لیے اور اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ اور جب مانگ کر معجزہ لیا جاتا ہے تو وہ ایک بڑی خوفناک سچویشن بن جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر اگر کوئی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لہذا عروج و زوال کی پوری داستان جو اقوام کی ہے، اور خاص طور پہ وہ 6 اقوام جو خطہ عرب سے تعلق رکھتی تھی اور تباہ و برباد ہو گئی، قرآن کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ جب معجزہ دیکھ کر کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی، اور خاص طور پر وہ معجزہ جس کو جس کو مانگا ہو، خود درخواست کر کے لیا ہو۔ لہذا تاریخ انہی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ اور ایک پہلو میں عرض کر کے پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مطالبہ ہوا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو پھر ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے، آپ یہ کریں کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ نبی چونکہ ایک ہی طمع اور لالچ لے کے آتا ہے کہ انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے آگے دعا کر دی کہ یا اللہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ لوگ مومن بن جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے کہ ایک فرشتہ اللہ کریم نے بھیجا اور فرشتے نے آ کر مجھے کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور ساتھ اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی چاہت یہ ہو کہ سونے کی پہاڑی بن جائے، صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم بنا دیتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن کافر منہم، اس کے بعد اگر ان میں سے کچھ لوگوں نے نہ مانا پھر بھی کافر رہے، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کو پھر میں وہ عذاب کروں گا جو جہانوں میں کبھی کسی کو عذاب نہیں کیا ہوگا، اگر یہ معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانے۔ تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پھر یہ معجزہ، یہ پہاڑ کو سونے کا نہ بنوائیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ اگر آپ چاہیں وَإِن شِئْتَ، اگر آپ چاہیں فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، میں ایسا کرتا ہوں، میں آپ کی امت کے لیے رحمت کا اور واپسی کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْتُ بَلَا، میں نے اسی وقت کہہ دیا باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی چوائس ہے، وگرنہ اللہ کا قرآن جیسا معجزہ نازل ہونے کے بعد اگر امت نہ مانے تو ان کے اوپر تو اب تک عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوائس ہے، آپ کی رحمت للعالمین ہونے کا ایک مظہر ہے، اور آپ کی اس چوائس پر اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ وگرنہ قرآن جیسا معجزہ جو باقی حصی معجزے آئے اور لوگوں نے نہیں مانا اور قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، ہم قرآن کو نہ مان کے بھی مسلمان ہیں اور اچھے بھلے پھر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ 58 اسلامی ملک، کتنے لوگوں میں کتنے % لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں قرآنی زندگیاں ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں میں قرآن داخل ہے، ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو یہ اللہ کی رحمت